توحید کہتے کسے ہیں؟ توحید وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو رسایا بسایا۔ توحید ہی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، اپنے رسولوں کو مبعوث کیا۔ توحید وہ چیز ہے جسے اگر کما حقہ قبول کر لیا جائے، اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، اور جس کو اگر کما حقہ قبول نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور جہنم کی وعید سنائی ہے۔ آئیے، جب توحید اس قدر اہم ہے تو سب سے پہلے ہم توحید کی تعریف جانتے ہیں۔ توحید کی تعریف کرتے ہوئے علامہ جرجانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں التوحید ثلاثۃ اشیاء، یعنی توحید تین چیزوں کا نام ہے۔ معرفت اللہ بالربوبیہ، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی پہچان، والاقرار بالوحدانیہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار، ونفی الانداد منہ جملتاً، اور اس سے تمام شریکوں کی نفی کرنا۔ اور امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں التوحید ہوا افراد اللہ سبحانہ بالعبادہ، یعنی توحید ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا نام ہے۔ ان دونوں تعریفوں سے توحید کا مفہوم بالکل واضح ہو گیا، یعنی توحید ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا نام ہے۔ توحید اللہ تعالیٰ کو اس کی ربوبیت میں ایک جاننے کو، اور اس کو اس کے اسماء و صفات میں اور عبادت کو اسی کے لیے خاص کرنے کو توحید کہتے ہیں۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے دو جز ہیں۔ پہلے جز میں تمام معبودان باطلہ کی نفی کر دی گئی ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی اللہ ہی معبود ہے، اور دوسرے جز میں ایک اللہ کے معبود برحق ہونے کا اس بات ہے۔ یہی توحید کے مفہوم کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مشرکین کے سامنے پیش کیا تو وہ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحد ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس محمد نے اتنے معبودوں کی جگہ پہ ایک ہی معبود کو بنا رکھ دیا، ایک ہی معبود بنا دیا ہے، ان ھذا لشیء عجاب، یقیناً یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ان کے لیے ایک معبود کا تصور ناقابل فہم تھا، اس لیے کہ وہ تو 360 بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، 360 بتوں کو اپنا معبود سمجھتے تھے، بلکہ پھر وہ کہنے لگے اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ چنانچہ توحید کے محض اتنا مفہوم مان لینا کہ اللہ ہی عبادت کے حقدار ہیں کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمام تر معبودوں کو باطل مانا جائے، اللہ کو معبود برحق مانا جائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدأ بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگوں نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا، اپنی قوم والوں سے کہہ دیا کہ ہم بری ہیں اس چیز سے جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم سے بھی ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان بغض کی ابتدا ہو چکی ہے، یہاں تک کہ تم ایک اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ۔ یہی دعوت کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا،
نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ان اعبدوا اللہ، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہی بات حضرت ہود علیہ السلام نے، حضرت صالح علیہ السلام نے، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہی الفاظ میں اپنی قوم کو دعوت توحید پیش کی، یا قومی ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو جیل میں ہیں، اپنے جیل کے ساتھیوں کو دعوت توحید یوں پیش کر رہے ہیں، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے قیدیوں، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اتنا تو ذرا بتلاؤ، کیا مختلف رب بہتر ہے یا ایک اللہ جو واحد القہار ہے بہتر ہے؟ ما تعبدون من دونہ، تم لوگ اس کے علاوہ جس کی عبادت کرتے ہو، الا اسماء، وہ صرف کچھ نام ہے، سمیتموہا، جن کو تم لوگوں نے سمیتموہا انتم، جس کو تم لوگوں نے گڑھ لیا ہے، وآباؤکم، اور تمہارے آبا و اجداد نے، باپ داداؤں نے گڑھ لیا ہے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی صریح دلیل نازل نہیں کیا ہے۔ ان الحکم الا للہ، تمام حکم اللہ ہی کے لیے ہے، امرا اللہ تعبد الا ایاہ، وہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے، یہی پکا دین ہے، یہی سچا دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن تم میں کا اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا تاکہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بتوں کی عبادت سے بچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا تو ان کو چند نصیحتیں کر دی، فرمایا، اے معاذ بن جبل، انکا تأتی قوما من اہل الکتاب، یقیناً تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، فادعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، تو تم انہیں دعوت دینا سب سے پہلے الی شہادتی، اس بات کی طرف، اس گواہی کی طرف کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں، فإنہم اطاعوا لذالک، اگر وہ لوگ تمہاری اس بات کی اطاعت کر لے، مان لے، فأعلمہم ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات، تو تم انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر دن و رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے، فإنہم اطاعوا لذالک، اگر وہ لوگ اس پر بھی تمہاری اطاعت کر لے، فأعلمہم، پھر تم ان کو بتانا کہ ان اللہ افترض علیہم صدقۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر صدقے کو فرض کیا ہے، تؤخذ من اغنیائہم، جو تمہارے مالداروں سے لی جائے گی، فترد فی فقرائہم، اور تمہارے غریبوں میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں لوٹا دی جائے گی۔ فإنہم اطاعوا لذالک، اگر وہ لوگ اس کی بھی تمہاری اطاعت کر لے، فإیاک وکرائم اموالہم، تو تم ان کے نفیس مال سے بچنا، ان کے عمدہ قسم کے مال سے بچنا، عمدہ قسم کے مال کو زکوٰۃ میں نہ لینا، واتقی دعوت المظلوم، اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، اس لیے کہ مظلوم کی دعا کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی ہے۔ یہ حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نصیحت کہہ دیا۔ قیامت کے دن جس کو کامیابی ہوگی
وہ توحید ہی کے بدولت کامیابی ہوگی۔ اگر ہمارا توحید ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، ہمارا توحید گڑبڑ ہے، تو ہم نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، ہمیں وہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا کوئی ہمارا کام نہ آئے گا، بلکہ ہماری توحید ٹھیک ٹھاک ہونی چاہیے۔ ہمیں ایک اللہ رب العالمین کو صرف نفع و نقصان کا مالک سمجھنا چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ کو حاجت روا مشکل کو ساتھ تسلیم کرنا چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد چاہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے تمام امیدیں وابستہ رکھیں، صرف ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہو، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے نظر مانیں، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جانور ذبح کریں، ہم عبادات صرف اللہ رب العالمین کے لیے کریں، تب جا کر کے ہمیں کامیابی ہوگی، ورنہ ہمیں اپنے اعمال کی خیر منانی چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو توحید پر قائم و دائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔